الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل میں نے اپنی گفتگو کا آغاز سورۃ الفاتحہ کے نظم سے کیا تھا۔ آج میں آپ حضرات سے حدیث کی ایک کتاب کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے اللؤلؤ والمرجان۔ تو ایک عالم دین تھے محمد فؤاد الباقی، انہوں نے کیا یہ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو احادیث مشترک تھیں ان کو ایک کتاب میں جمع کر دیا، اور اس کا نام اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیہ الشیخان اس کا نام رکھا، یعنی جس پر دونوں کا اتفاق ہے، امام بخاری اور امام مسلم۔ تو قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ مستند کتاب خبر کے اعتبار سے صحیح بخاری ہے، اور اس کے بعد صحیح مسلم، اور ان میں صرف صحیح احادیث ہیں، جبکہ دوسری کتابوں میں صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ میں، لیکن غالب چونکہ صحیح احادیث ہیں اس لیے ان کو تغلیباً صحاح ستہ کہا جاتا ہے، لیکن صحیح احادیث صرف بخاری اور مسلم میں ہے۔ تو اس کتاب کے اندر 1906 حدیثیں ہیں، اور یقیناً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان میں جو احادیث آئی ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ مستند اور صحیح ترین مجموعہ ہے۔ اور بلکہ میں آپ حضرات سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ اس کتاب کو خرید لیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو سندوں کو حذف کر دیا گیا ہے، اور ابتدائی طالب علم کے لیے سندیں طویل ہوتی ہیں اور ان کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ڈائریکٹلی راست طور پر متن تک آپ کی رسائی ہو جاتی ہے، اور چھوٹا سا جو مضمون ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ تو یہ 1906 حدیثیں ہیں کتاب اللؤلؤ والمرجان کی۔ تو اس میں ابتدا میں انہوں نے 4 حدیثیں مقدمے میں درج کی ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ پہلی حدیث کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، دوسری حدیث کے راوی خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تیسری حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور چوتھی حدیث کے راوی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ 4 مختلف صحابہ سے ایک ہی حدیث آ رہی ہے، مضمون ایک ہے، الفاظ میں اختلاف ہے۔ تو پہلی حدیث دیکھیے کہ لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار، مجھ پر جھوٹ مت باندھو، اس لیے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں کر لے، یا وہ آگ میں داخل ہو جائے۔ فلیلج النار، ولج یلج سے ہے یہ، فلیلج النار، وہ آگ میں داخل ہو جائے، وہ دوزخ میں داخل ہو جائے۔ پہلے میں یہ 4 حدیثیں پڑھ لوں، پھر تشریح آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو عمدن یعنی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ، اپنی سیٹ جنت میں پکی کر لے۔ متعمدن
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَسَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا جان بوجھ کر تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں کر لے، دوزخ میں کر لے۔ اور چوتھی حدیث سے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ان کذبا علی لیس ککذبی علی احد، کہ بلا شبہ مجھ پر جھوٹ باندھنا یا مجھ سے جھوٹ منسوب کرنا آپس میں تم لوگوں کا کسی ایک دوسرے پر جھوٹ منسوب کرنے کی طرح نہیں ہے۔ من کذب علی متعمدا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو مجھ پر جان بوجھ کر عمدن جھوٹ منسوب کرتا ہے مجھ سے تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں کر لے۔ تو یہ لولو والمرجان کی 4 حدیثیں تھیں جن کے الفاظ مختلف تھے لیکن مفہوم ایک ہی تھا کہ اللہ کے رسول سے جھوٹی بات منسوب نہ کی جائے۔ تو جو آدمی جھوٹی حدیثیں گھڑتا ہے یا دین کے بارے میں لاپرواہ ہے، جھوٹی حدیثوں کو پھیلاتا ہے، وہ ایک انتہائی غیر ذمہ دار شخص ہے، دین کا دشمن ہے، بلکہ دین کے مزاج کو بدل رہا ہے، دین ہی کو بدل رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ فرماتا ہے، کہاں فرماتا ہے نہیں بتا سکتے، بس اللہ سے جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں۔ اور یہ معاملہ یہودی علماء کا تھا، لیکن ہمارے ہاں بھی دیکھیے بہت سارے اختلافات کی وجہ یہی ہے کہ جھوٹی حدیثیں ہمارے پاس پھیلی ہوئی ہیں۔ اب جھوٹی حدیثوں اور صحیح حدیثوں اور کمزور حدیثوں کی پہچان کیسے ہو، تو اس کے لیے پھر ایک سائنس ڈیولپ کی گئی ہے جسے علم حدیث کہتے ہیں، اور اس میں راویوں کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے جس پر مسلمان ناز کر سکتے ہیں۔ تمام صحابہ جو حدیث روایت کرتے ہیں اور تابعین جنہوں نے ان سے روایت کی اور تبع تابعین، ان سب کے حالات زندگی محفوظ کر دیے گئے کہ معلوم ہو کہ یہ کون لوگ تھے۔ تو اب میں جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ذمہ دار ہیں، پہلے تو یہ عہد کیجئے کہ کوئی غلط اور جھوٹی حدیث آپ لوگوں میں عام نہیں کریں گے، بلا سند بلا حوالہ کبھی گفتگو نہیں کریں گے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے منبر و محراب سے یہی چیز ہوتی رہی ہے، اور اسی کے نتیجے میں مختلف فرقے جنم لیتے رہے ہیں۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مختلف فرقوں نے احادیث گھڑی کسی کی نفرت میں اور کسی کی محبت میں، اور یہ دونوں شاخسانہ تھے غلو اور مبالغہ آمیزی کا۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری جھوٹی باتیں منسوب کی گئیں، کہ جیسے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ پیدا کی جاتی۔ لولاک ہماری شاعری میں بہت استعمال ہوا ہے، صاحب لولاک امت صاحب لولاک سے خوف آتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ لولاک والی حدیث جھوٹی حدیث ہے، یہ دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا نہیں کی گئی بلکہ تمام انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تو قرآن مجید کی کوئی 100 سے زائد آیات ہوں گی
آپ ذرا خود شمار کر لیجئے جس میں لکم کا لفظ آیا ہے، لکم، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا منہ، لکم کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح علم حاصل کرو چین جا کر کیوں نہ ہو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، یہ سب احادیث جھوٹی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دین کے معاملے میں بہت ہی احتیاط سے کام لو، اور ٹھونک بجا کر اچھی طرح دیکھ کر آپ احادیث بیان کریں کہ فلاں باب میں ہے اور فلاں اس کا راوی ہے، فلاں نمبر ہے۔ تو آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے معاملہ، آپ نیٹ پہ بھی جا کر چیک کر سکتے ہیں، سیکنڈز کے اندر جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ اب تو میں بتاؤں آپ کو کہ ایک مرتبہ میں نے نیو یارک میں ایک لیکچر دے رہا تھا، تو دوران لیکچر میں نے کہا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے۔ تو اس اثنا میں 2-3 لڑکے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فٹافٹ اپنا موبائل نکالا اور چیک کیا حدیث کو، اور ایک لڑکا کھڑا ہو گیا، دوسرا لڑکا کھڑا ہو گیا، کہنے لگے کہ چشتی صاحب نے بالکل کہا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، اس کا فلاں راوی ہے، اور یہ فلاں نے اس کو جھوٹی حدیث کہا ہے، فلاں نے جھوٹی حدیث کہا ہے۔ تو یہ ذرا آپ توجہ فرمائیے کہ قرآن سے جب بھی آپ کوئی چیز بتائیں تو آپ سورت کا حوالہ اور آیت کا حوالہ ضرور دے دیجیے، اور احادیث میں سے بھی جب کوئی حوالہ دیں تو آپ کتاب کا نام اور باب کا نام، اور اس کے بعد حکم الحدیث کیا ہے، یعنی خود محدث نے اس بارے میں کیا کہا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ہاں لیکن یہ نہیں بتاتا وہ بدبخت آدمی کہ خود امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو جھوٹی کہا ہے، وہ بھی تو بتائے۔ ابن ماجہ میں ہے تو کیا ابن ماجہ میں، لیکن امام ترمذی نے کیا کہا ہے، اور ابو داؤد نے کیا کہا ہے، اور امام نسائی نے کیا کہا ہے، تو وہ بھی بیان کرے۔ اس کو حکم الحدیث کہتے ہیں، یعنی حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے، جسے ہم اپنی اصطلاح میں موضوع کہتے ہیں، موضوع وضع کی گئی حدیث ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔